نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ شعراء۔ ترجمے سے پہلے اس کی تھوڑی سی تعریف۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان شاعروں کا رد ہے جو شعر کہتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، مبالغہ رائی کرتے ہیں یا گندے اشعار کہتے ہیں۔ سورہ شعراء مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 47 ہے۔ سورہ شعراء میں قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، خصوصاً جن قوموں کی تباہی کے واقعات پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان قوموں کے واقعات کو اشارتاً ذکر کیا گیا ہے اور یہ درس دیا گیا ہے کہ اے کافرو، اے مشرکو، اے گناہ گارو، بڑی بڑی طاقتیں اللہ کے غضب کے سامنے بے بس ہیں۔ تم ان سے کم عمر اور کم طاقت رکھتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں چھپ جاؤ اور نیک اور پرہیزگار زندگی گزارو، اس سے پہلے کہ موت تمہارے قصے کو ختم کر دے۔ تم موت کی تیاری کر لو۔ یہ اس پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ اس سورہ کی پہلی 4 آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے۔ تو سین میم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اے پیغمبر، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اب عنقریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں؟ یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 10-17 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس۔ کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے، اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجیے۔ اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری باتیں سنتے رہیں گے۔ اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ آیت 18-22 میں فرعون کا طعنہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منہ توڑ جواب کا ذکر ہے۔ فرعون نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے، اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے ہاں رہ کر گزارے، اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے، اور تم بڑے ناشکرے آدمی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرمایا۔ اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، تو ہمیں حق کو حق دکھا اور آسانی سے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور آسانی سے اس سے
بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔